اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحۃ القائلون ولا یحصی نعماء العادون ولا یؤدی حق المجتہدون والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ شکر گزار ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ کے کہ خداوند متعال نے ہم سب کو ذکر نبی و آل نبی میں آنے کی، ذکر نبی و آل نبی کا اہتمام کرنے کی اور ذکر نبی و آل نبی آ کر پڑھنے کی، اس ذکر کو کرنے کی خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہ سعادت، یہ توفیق عطا فرمائی۔ ہم سب اس سعادت پر، اس توفیق پر اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں۔ ایام سوگواری بنت نبی حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا، اللہم صلی علی محمد۔ ایام شہادت حضرت زہرا ہیں اور ان مجالس کا موضوع آپ کی خدمت میں انشاءاللہ 3 روزہ مجالس ہیں، آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے اور ان مجالس میں خطبہ جناب سیدہ، اس کی طالب علمانہ تشریح اور تفسیر میں آپ کی خدمت میں کوشش کروں گا کہ ان 3 دنوں میں کی جائے۔ وہ خطبہ جو تاریخ میں خطبہ فدق کے نام سے مشہور ہے، اور جناب سیدہ نے یہ خطبہ بعد از رحلت پیغمبر اکرم مسجد نبوی میں آ کر مسلمانوں سے خطاب کیا، صحابہ سے خطاب کیا، مہاجرین و انصار کی ایک بڑی جماعت سے خطاب کیا۔ مہاجرین و انصار جو مسجد نبوی میں موجود تھے، تمام صحابہ سے، تمام مسلمانوں سے، اسلام کی پہلی نسل سے جناب سیدہ کا خطاب تھا، یعنی تابعین نہیں تھے بلکہ صحابہ تھے۔ تابعین وہ نسل ہے جو صحابہ کے بعد دنیا میں آئی ہے۔ تابعین تاریخ میں وہ کہلاتے ہیں جو صحابہ کے فالوور ہیں، مگر انہوں نے پیغمبر اکرم کو ظاہری طور پہ زندگی میں نہیں دیکھا۔ وہ طبقہ اسلام میں تابعین کہلاتا ہے، اور صحابہ وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ سے تعلیمات کو دو بدو سامنے بیٹھ کر پیغمبر اکرم سے تعلیمات لیں، اسلامی تعلیمات لیں۔ اور صحابہ وہ طبقہ ہے کہ انہی صحابہ میں کاتبان وحی بھی ہیں۔ کاتبان وحی وہ طبقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اللہم صلی علی محمد وآلہ، سرکار پر، حضور کے قلب نورانی پر جب اللہ کا پیغام آتا تھا، وحی نازل ہوتی تھی، قرآنی آیات نازل ہوتی تھی، تو کاتبان وحی وہ کہلاتے ہیں جو اس وحی کو لکھتے تھے بیٹھ کر اسی وقت۔
مجالس رسول اللہ میں وہ لوگ موجود ہوتے تھے اور اس وحی کو، اس پیغام الہی کو کتب کرتے تھے. کتب یعنی لکھتے تھے. اب وہ لکھنے کا انداز الگ تھا، لکھنے کے طریقے الگ تھے. یعنی اس طرح قلم اور پین نہیں تھا، اس طرح کاغذ نہیں تھا، بلکہ الگ الگ انداز سے، الگ الگ طریقوں سے لکڑی کے اوپر، جانوروں کے چمڑے کے اوپر اور مختلف طریقوں سے ان آیات الہی کو کتب کیا جاتا تھا. کتب عربی زبان میں کہتے ہیں محفوظ کرنے کو، لکھ لینے کو، کتب کو. اسی سے لفظ کتاب بھی ہے. کتاب قرآن کریم کا ایک نام، ایک صفت اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی کہی ہے. تو کتاب کتب سے ہے. کتب یعنی لکھا ہوا، محفوظ. یا کتب کا اگر ہم اور معنی کریں یا کتب کے اور دقیق معنی کریں تو کتب اصل میں کہتے ہیں ایسا دقیق لکھنا کہ وہ پھر مٹے نہیں، ایسی جگہ پہ لکھنا. اس خصوصیت کے ساتھ لکھنے کو عربی زبان میں کتب کہتے ہیں. کاتبان وحی وہ صحابہ ہیں جو رسول اللہ پر جب وحی آتی تھی تو اس کو لکھتے تھے. اور جناب سیدہ نے جب خطاب کیا مسجد نبوی میں آ کر تو کاتبان وحی بھی موجود تھے اور ان میں محدثین بھی تھے. یعنی ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا موجود تھا مسجد نبوی میں. تاریخ کے میں چند چیزیں بیان کروں گا تاکہ ہمیں آسانی ہو جائے سمجھنے کے لیے. میں اس سے قبل کہ اس خطبے کی جانب آؤں، میں وہ ماحول پہلے آپ کو تاریخ کے نگاہ سے بتاؤں گا، خصوصاً جوانوں کے لیے. بزرگان ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ ہوا کیا ہے اور جناب سیدہ کس ہدف کے لیے نکلی ہیں. پہلے ہمیں جناب سیدہ کا ہدف، جناب سیدہ کا ایم، مقصد معلوم ہونا چاہیے کہ بعد پیغمبر اکرم کیا ہوا ہے. تاریخ، کیونکہ دیکھیں میں کئی بار اس مقام پر بھی اور دیگر جگہوں پہ بھی مجالس میں عرض کر چکا ہوں. جو مومنین یہاں موجود ہیں جو مجالس میں آتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ دیکھیں تاریخ شیعہ سنی نہیں ہوتی، عقائد شیعہ سنی ہوتے ہیں. عقائد میں اہل سنت برادران میں اور اہل تشیع میں اختلاف ہے. عقائد میں عقائد اور چیز ہے، تاریخ اور چیز ہے، ہسٹری اور چیز ہے. اس لیے ہمیں ہسٹری کا مطالعہ کرنا چاہیے، ہسٹری کی اسٹڈی کرنی چاہیے، تاریخ پڑھنی چاہیے. اور تاریخ میں یہ خطبہ بھی لکھا گیا اور تاریخ اہل سنت اکابرین نے بھی لکھی ہے، اہل تشیع نے بھی لکھی ہے. اسی لیے عموماً ہوتا یہ ہے جب بھی تاریخ کی اسٹڈی کرنے کا وقت آتا ہے، مطالعہ کرنے کا وقت آتا ہے تو ہم یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ تو فلاں فرقے سے تعلق رکھتا ہے، اس کی تاریخ نہ پڑھی جائے. ہر فرقہ مسلمانوں کا ایک دوسرے کی جو اکابرین نے جو تاریخ نقل کی ہے، مورخین نے، اس کو یہ کہہ کے رد کر دیتا ہے کہ بھائی یہ تو دوسرے فرقے کا، مثلا یہ دوسرے مسلک کا ہے، دوسرے فرقے کا ہے. تو یہ چیز یاد رکھیں، بہت سارے مورخین نے تاریخ میں اپنا عقیدہ نہیں لکھا، واقعات لکھے ہیں. اس لیے واقعات اور چیز ہوتی ہے، عقیدہ اور چیز ہوتی ہے. ہم یہ کہہ کے رد نہ کریں کہ جی یہ تو کسی اور مسلک کا ہے. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کیونکہ یہ میسج جہاں تک جائے تمام مسلمانوں تک سوشل میڈیا کے ذریعے جائے گا. اس لیے تمام مسلمان، جمادی الثانی کا آغاز آج ہو چکا ہے، تمام مسلمانوں کو ہم دعوت دیتے ہیں، تمام مسلمانوں کو دعوت دیتے ہیں کہ جناب سیدہ کی مجالس میں شرکت کریں، کیونکہ ان مجالس میں آئیں تو پھر پتہ چلے کہ نبی کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا تھا، نبی کی بیٹی کیوں نکل رہی ہیں. ایسا کیا وقت آ گیا کہ مدینہ کے مرد خاموش ہیں اور ایک عورت کو قیام کرنا پڑ رہا ہے، ایک عورت کو نکلنا پڑ رہا ہے. جناب سیدہ خاتون ہیں، عورت ہیں. اسی لیے سوال یہ بنتا ہے، اس لیے مسلمانوں کو اس وقت تک جب تک تاریخ کا مطالعہ نہیں کریں گے، مجالس میں نہیں آئیں گے، پتہ نہیں چلے گی تاریخ، تو اس وقت تک اصل ہدف نہیں پتہ چلے گا کہ جناب سیدہ نے کیا کیا ہے اور کیوں نکلی ہیں. بس عزیزان محترم، جناب سیدہ کے فضائل، جناب سیدہ کی مقام، رتبہ الحمدللہ آپ سنتے ہیں مجالس میں، عموماً خطبہ، ذاکرین، علماء آپ کی خدمت میں آ کے بیان کرتے ہیں. میں جناب سیدہ کے فضائل دیکھیں، جناب سیدہ کی سب سے بڑی فضیلت جانتے ہیں کیا ہے؟ سب سے بڑی فضیلت جناب سیدہ کی یہی ہے جو نکل کر انہوں نے خطبہ دیا ہے. یہ کس طرح ہے میں ابھی وضاحت کروں گا تو آسان ہو جائے گا. دیکھیں جناب سیدہ کہ جب بھی فضائل کا وقت آتا ہے تو ہم جناب سیدہ کی فضیلت کے لیے ان کے نسبی فضائل کا سہارا لیتے ہیں. توجہ سنیے گا، بڑا اہم نقطہ ہے. دیکھیں دو طرح کے فضائل ہیں شخصیات معصومین کے اندر، معصومین کی شخصیت کے اندر
یا کسی بھی نبی کی شخصیت کے اندر، کسی امام کی شخصیت کے اندر، کسی معصوم کی شخصیت کے اندر دو طرح کے فضائل ہوتے ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے فضائل نسبی، ایک کو کہا جاتا ہے فضائل کسبی. فضائل نسبی وہ فضائل ہوتے ہیں جو ان کو نسبت کی وجہ سے مل گئے ہیں، کسی نسبت کی وجہ سے، شجرے کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے. لیکن فضائل کسبی وہ فضائل ہیں جو ان کے وجود کے اندر موجود ہیں. توجہ ہے آپ کی تو میں آگے بڑھوں. جو ان کے وجود کے اندر ہیں. مثلا جناب سیدہ کے فضائل نسبی یہ ہیں کہ وہ کائنات کے سب سے افضل انسان، سب سے افضل نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اللہم صلی علی محمد، کہ پیغمبر اکرم کی بیٹی ہیں. یہ نسبی فضیلت ہے، یہ نسبی فضیلت ہے. یہ فضیلت بے شک یہ مقام کسی کو نہیں ملا، اور یہ مقام، اس مقام پر جناب سیدہ نے فخر بھی کیا. خطبے میں جب میں خطبہ بیان کروں گا تو پھر اس میں ہمیں وضاحت ہوگی کہ جناب سیدہ نے اس فضیلت پہ فخر بھی کیا کہ کسی کا باپ دنیا میں اس مرتبے پہ نہیں ہے جو میرے والد گرامی تھے. جناب زہرا نے فخر کیا اس پر. اور جناب سیدہ زوجہ ہیں امیر المومنین کی، زوجہ ہے نا مولا متقیان کی، اس پر بھی جناب زہرا نے فخر کیا خطبے میں، اور کہا میں اس کی زوجہ ہوں کہ جب تمہارے آبا پرچم کفر لے کے آئے تو میرا زوج اور شوہر پرچم اسلام لے کر آیا تھا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جناب زہرا نے یہ فضیلت اپنی بیان کی ہے. اسی لیے یہ فضائل، اب میں کسبی فضیلت بیان کروں گا تو کوئی یہ تاثر نہ لے کہ خدا نہ خواستہ ہم نسبی فضیلت کو کم کر رہے ہیں، نہیں. کیونکہ دیکھیں ان کے فضائل کوئی گھٹا نہیں سکتا، کیونکہ ان کو فضائل عوام نے نہیں دیے، اللہ نے دیے ہیں. بھائی اللہ نے دیے نا. جو مرتبہ، جو رتبہ، جو مقام اگر کسی کو اللہ دے، دنیا مل کے اس کو گھٹا نہیں سکتی. دنیا مل کر چاہے تو پھر بھی اس کو کم نہیں کر سکتی. اور اگر کسی کو خدا گھٹا دے تو دنیا مل کے بڑھا نہیں سکتی. یہ بھی یاد رکھیں. بعض لوگ چاہتے ہیں نا کہ مثلا بعض لوگوں کو فضیلت نہیں ملی لیکن بڑھانا چاہتے ہیں، نہیں بڑھ سکتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے یہ فضائل اللہ کی جانب سے ہیں، خدا کی جانب سے ہیں. یہ مقام، یہ مرتبہ خدا کی جانب سے ہے. تو آئیں آ کر دیکھیں جناب سیدہ کی نسبی فضیلت یہ ہے کہ ایک رسول اللہ کی بیٹی ہیں، امیر المومنین کی زوجہ ہیں، حسنین کی والدہ ہیں. یہ نسبی فضائل ہیں، نسبت کی وجہ سے، شجرے کی وجہ سے. لیکن جناب سیدہ نے ایک سب سے بڑی فضیلت جو جناب سیدہ میں، سوال یہ بنتا ہے کہ یہ فضیلت تو نسبت کی وجہ سے ہے، یہ بتائیں کہ خود فاطمہ میں کیا ہے، وجود سیدہ میں کیا ہے، کیا ہے جناب زہرا؟ تو سنیں، جناب زہرا کا مقام یہ ہے کہ جب اسلام خطرے میں تھا، توجہ سے سنیے گا، یہ جو جناب سیدہ نے نکل کر خطبہ دیا ہے نا، یہ خطبے کا اندازہ ہمیں جب ہوگا، کیونکہ دیکھیں ہمارے ذہن میں عموماً، اکثریت کی بات کر رہا ہوں میں، کہ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ جناب سیدہ صرف فدق کے لیے نکلی ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں، کوئی گفتگو سے یہ تاثر نہ لے کہ فدق کے اوپر کوئی کمپرومائز ہوگا. نہیں، فدق جناب سیدہ کا حق ہے اور تا قیامت رہے گا. فدق پہ کوئی کمپرومائز نہیں. لیکن جناب زہرا فدق کے لیے نہیں نکلی تھی، فدق سے بڑا کوئی مسئلہ تھا، فدق سے بھی بڑھ کر کوئی مسئلہ تھا. اسی کو تو ہائی لائٹ کرنا تھا جناب زہرا نے، اسی کو تو بتانا تھا امت کو. تو پہلے میں آپ کو ماحول بتاؤں تاریخ سے، خطبے کی جانب ہم بعد میں آئیں گے. اگر آج خطبہ رہ گیا تو انشاءاللہ 2 روز جو ہیں آگے، کل اور پرسوں، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا، اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی تو انشاءاللہ دونوں دن آپ کی خدمت میں خطبہ بیان کریں گے کہ خطبے میں جناب زہرا نے بیان کیا 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 ہے. میں آج صرف خطبے کے حوالے سے صرف تعارف آپ کو کرا سکوں گا، کل انشاءاللہ اس کی تشریح کریں گے. جناب سیدہ ماحول یہ ہے، توجہ سنیے گا. بعد پیغمبر اکرم، دیکھیں رسول اللہ اس دنیا میں جب ظاہری طور پہ تشریف فرما تھے، اس وقت قرآن کریم نے مسلمانوں سے ایک سوال کیا تھا. قرآن میں آیت موجود ہے. کیا سوال کیا تھا؟ آیت کریمہ اس طرح ہے، توجہ سے سنیے گا، بہت اہم آیت ہے. اور یہ سوال سب سے ہے، سب فرقوں سے ہے، شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبند، اہل حدیث، جتنے مسلمان ہیں، جتنے کلمہ گو ہیں، سب سے اللہ نے یہ سوال کیا ہے. اب ہم یہ نہ سمجھیں کہ بھائی میں تو شیعہ ہوں، مجھ سے یہ سوال نہیں ہے. مجھ سے بھی سوال ہے، کیونکہ قرآن سب کے لیے ہدایت ہے.
تو مجھ سے بھی یہ سوال ہے اور تمام مسلمانوں سے یہ سوال ہے. کیا سوال ہے؟ سوال کرنے والا کون ہے؟ اللہ. جواب ہم نے دینا ہے. اچھا جواب کیسے دیں گے خدا کو؟ جواب، اس کا جواب زبانی نہیں ہے، اس آیت کا جواب عملی ہے. عملی جواب دینا ہوگا ہم نے. آیت کیا ہے؟ پہلے میں آیت پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو وضاحت ہو جائے بھئی اللہ سوال کیا کر رہا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو ظاہر سی بات ہے کہ رسول اللہ موجود تھے، ظاہری طور پہ دنیا میں تھے، ابھی رحلت نہیں ہوئی تھی حضور کی، دنیا میں تھے. آیت یہ ہے وما محمد الا رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے جانب سے رسول ہیں. اس کا ترجمہ میں پہلے ترجمہ کرتا ہوں، ترجمے سے ہی سمجھ آ جائے گا کہ خدا سوال کیا کر رہا ہے. قد خلت من قبلہ الرسل، یہ بھی ایسے ہی تمہارے درمیان آئے ہیں جیسے پچھلی امتوں میں دیگر انبیاء آئے، یہ بھی ہدایت کرنے آئے ہیں تمہاری. قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل، یہ ہے کوشچن، یہ سوال ہے. اگر یہ رسول قتل کر دیے جائیں، قرآن کہہ رہا ہے اگر یہ رسول شہید کر دیے جائیں، کیونکہ دیکھیں دنیا سے سب نے جانا ہے، رسول اللہ بھی گئے نا، تو جب احمد مرسل نہ رہے تو کون رہے گا؟ جانا سب نے. تو اس لیے جب اللہ نے سب سے اپنے مثلا یہ کہہ لیں کہ حبیب خدا اس دنیا سے جب تشریف لے گئے تو اس دنیا میں پھر کسی نے نہیں رہنا، ہمیشہ کسی نے نہیں رہنا اس دنیا میں، سب نے جانا ہے. تو اب قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ رسول جب اس دنیا سے چلے جائیں، شہید کر دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں، اگر، کیونکہ جانا تو ہے ان رسول نے بھی دنیا سے، تو بتاؤ اے مسلمانوں تم کیا کرو گے؟ کوشچن مار کے آگے کیا کرو گے؟ قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم، اب سوال ہے انقلبتم علی اعقابکم، اگر یہ رسول شہید کر دیے جائیں، دنیا سے چلے جائیں، تو تم اے مسلمانوں رسول کے راستے پہ رہو گے یا واپس آبا و اجداد کے راستے پہ پلٹو گے؟ انقلبتم، انقلب انقلاب سے ہے جملہ، انقلاب کا سادہ سا معنی کیا ہے؟ تبدیلی، چینجز. انقلاب یعنی بدل جانا. قرآن کہہ رہا ہے انقلب تم بدلو گے. کس پہ بدلو گے؟ واپس کس پہ پلٹو گے؟ علی اعقابکم، عقب کہتے ہیں پیچھے، عربی زبان میں عقب کہتے ہیں واپس پیچھے جانا، ریورس گیئر. جیسے آپ گاڑی میں ریورس گیئر لگاتے ہیں، گاڑی واپس پیچھے ہو جاتی. قرآن کریم یہی پوچھ رہا ہے مسلمانوں بتاؤ جس جاہلیت کے معاشرے سے، جاہلیت کی رسموں سے، جاہلیت کے تہذیب سے، جاہلیت کے تمدن سے، جاہلیت کی راہ سے حضور نے تمہیں نکالا تھا، مسلمانوں یہ بتاؤ اب تم بعد رسول کیا کرو گے؟ اس رسول کے بتائے ہوئے راستے پر رہو گے یا واپس عربی حالت پہ پلٹو گے؟ وہ عربی حالت، وہ جاہلیت کی حالت جس سے تمہیں نکالا تھا. جناب زہرا نے خطبے میں یہ حالت بھی بیان کی ہے، اسی خطبے میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ میرے بابا نے تمہیں جاہلیت کے اندھیروں سے نکال کر، ضلالت سے نکال کر ہدایت کے نور میں لائے ہیں. حضور نے یہ کام کیا تھا نا، کتنا مشکل کام تھا، یہ آسان کام نہیں تھا. تلوار سے زیادہ مشکل کام لوگوں کی تربیت ہے، ورنہ کر کے دیکھ لیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا معاشرے میں. تلوار سے زیادہ مشکل کام ہے فکر بنانا، کسی کا دماغ تبدیل کرنا، کسی کی فکر بنانا، یہ بہت مشکل کام ہے. پیغمبر اکرم نے سب سے مشکل ترین کام، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء میں سب سے مشکل ترین کام اپنے حبیب کو دیا تھا. 1.25 لاکھ انبیاء میں سب سے مشکل کام رسول اللہ کو ملا تھا. تمام انبیاء، آپ کو یہ نہ سمجھے کہ انبیاء کا مقام گھٹایا جا رہا ہے، نہیں، تمام انبیاء کا مقام سر آنکھوں پہ، لیکن سرکار کو جو کام ملا تھا، حضور کو جو کام ملا، وہ تمام انبیاء سے زیادہ مشکل ترین تھا. اسی لیے پیغمبر اکرم کے خود کے جملے ہیں، پیغمبر اکرم خود فرماتے ہیں کہ جتنی مصیبتیں یا جتنا ظلم مجھ پر ہوا اتنا کسی نبی پہ نہیں ہوا. مکہ کے اندر ایسے حالات تھے، مکہ کوئی معمولی، مکہ سرنڈر نہیں ہوا تھا آسانی سے، مکہ تلوار سے جھکا تھا، مکہ درس و تدریس سے نہیں جھکا، مکہ نشستوں سے نہیں جھکا. چند لوگ تو حضور کے ساتھ آئے، اسلام قبول کیا، مگر اکثریت مکہ کی تلوار سے جھکی ہے. فتح مکہ پہ، وہ جو فتح مکہ ہوئی ہے کیا تھا؟ تلوار. مدینہ اور مکہ میں یہی ڈفرنس تھا.
یہی فرق ہے مدینہ اور مکہ میں. وہاں کے لوگوں کی سائیکی میں، نفسیات میں یہی فرق تھا کہ مکہ تلوار سے جھکا، مدینہ واعظ و نصیحت سے جھکا. مدینہ درس و تدریس سے، پیغمبر اکرم نے وہاں درس و تدریس دیے، واعظ و نصیحت کی. اب عزیزان محترم توجہ سنیں، اب قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ بتاؤ کہ رسول کے راستے پہ رہو گے یا نہیں. اب جب ہم تاریخ میں جھانک کے دیکھتے ہیں تو ادھر حضور دنیا سے گئے، مسلمان واپس پلٹے. کیسے پلٹے؟ توجہ سنیے گا. اسلام کے خلاف سازشیں پہلے سے ہو رہی تھیں. کعب الاحبار عبداللہ ابن سلام، ان جیسے لوگ اسلام کا لباس اوڑھ کے مسلمانوں میں داخل ہو چکے تھے. یہ دو بڑے یہودی تھے، کعب الاحبار اور عبداللہ ابن سلام. توجہ سنیے گا. ان دونوں نے من گھڑت روایتیں اتنی زیادہ مسلمانوں میں ڈالی ہیں، آج تک مسلمانوں کی کتابوں کا حصہ ہیں وہ روایتیں، جو حضور کی حدیثیں نہیں ہیں، اسرائیلیات ہیں. حدیث کی ٹرمز میں، حدیث کی اصطلاح میں ان روایات کو کہا جاتا ہے اسرائیلیات یعنی وہ روایاتیں جو یہودیوں کی رسمیں تھیں، من گھڑت. یعنی توریت نہیں، توریت جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی تھی، توریت کی تعلیمات وہی تھی جو قرآن کی تھی. توریت کی تعلیمات تو وہی تھی، لیکن حضرت موسیٰ کے زندگی میں ہی 40 دن کے لیے پردہ غیب میں گئے تھے حضرت موسیٰ کوہ طور پہ. 40 دن کے لیے، فقط 40 دن میں امت موسیٰ نے توریت کے اندر تبدیلی کر دی. 40 دن میں سامری کے بنائے ہوئے گھوسالے کے پیچھے چل پڑے. 40 دن فقط. آپ اندازہ کریں 40 سالہ محنت حضرت موسیٰ کی، 40 دن میں ایک سامری نے آ کے لوگوں کو گمراہ کیا. اب آپ اندازہ کریں، توجہ سنیے گا. موسیٰ علیہ السلام 40 دن فقط گئے تھے پردہ غیب میں، اور امت کو گمراہ کرنے کے لیے، امت موسیٰ کو گمراہ کرنے کے لیے ایک سامری آیا تھا. تو آپ مجھے بتائیں وہ مہدی زمن 1274 سال سے پردہ غیب میں ہے، تو اس وقت سے لے کر آج تک کتنے سامری ہوں گے تشیع کو گمراہ کرنے کے لیے؟ کتنے آئے ہوں گے اور کتنے موجود ہیں؟ بس یہ کہ شعور کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کون ہمیں کہاں لے جا رہا ہے، کون ہمارے عقائد پہ اٹیک کر رہا ہے. جناب زہرا کا یہ قیام امت کو شعور دینے کے لیے تھا. ایام فاطمیہ شعور پیدا کرنے کے لیے. ایام فاطمیہ مری ہوئی سوئی ہوئی قوموں میں غیرت جگانے کے لیے، غیرت پیدا کرنے کے لیے. کیونکہ دیکھیں جب غیرت مر جائے تو عبادتیں کہیں نہیں پہنچاتی. یہ میں نہیں کہہ رہا، حدیث کے جملے. حضور فرماتے ہیں جب شیطان کسی پر پہلا حملہ کرتا ہے، شیطان کا پہلا حملہ کس پہ ہوتا ہے؟ عابد کی عبادتیں نہیں چھینتا، زاہد کا زہد نہیں چھینتا، متقی کا تقوی نہیں چھینتا، نمازی کی نمازیں نہیں چھینتا، روزہ دار کے روزے نہیں چھینتا، عزادار کی عزاداری نہیں چھینتا. شیطان جب پہلا حملہ کرتا ہے تو اس کے وجود سے غیرت نکالتا، غیرت پہ اٹیک کرتا ہے شیطان. اور اگر غیرت نکل جائے تو عبادتیں کہیں نہیں پہنچاتی، عبادتیں خود پھر رسم بن جاتی ہیں. اسی لیے اقبال نے کہا تھا رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی. اذان ایک رسم بن گئی لیکن وہ روح بلالی اس اذان میں نہیں رہی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے خود عبادتوں کو ایک رسم بنا دیا، عبادتوں کو ایک کلچر بنا دیا. اب یہاں آپ توجہ سے سنیے گا. دیکھیں دین اور کلچر میں فرق ہے. کلچر ہماری زمینوں کی تہذیب ہے، ہماری تہذیب ہے زمینوں کی، مختلف زمینوں کا ہے. ہندوستان کا کلچر ہے، پاکستان میں کلچر ہے، پاکستان میں 4 صوبے ہیں، چاروں صوبوں میں الگ الگ کلچر ہے. کلچر بری چیز نہیں ہوتی، لیکن اگر کلچر دین سے ٹکرائے تو حکم یہ ہے کہ کلچر چھوڑ دو، اسلام کو ترجیح دو. لیکن توجہ سے سنیے گا، ہم فرق کیسے کریں کہ کلچر ہے یا دین ہے؟ اس کے لیے ہمیں شعور چاہیے. کیونکہ ابھی ہو یہ گیا ہے، دین نکل گیا زندگی سے، دین کی جگہ کلچر نے لے لی. اب وہ کلچر دین سمجھ رہے ہیں ہم، یہی تو ہو رہا ہے. اس کلچر کو ہم دین نہیں سمجھ رہے، ہم اس کلچر کو دین سمجھتے ہیں، ہم اس ثقافت کو دین سمجھتے ہیں. اسلامی ثقافت اور ہے جو اللہ نے نازل کی. چلے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یا حالانکہ رات کو بھی مجلس ہے، شب میں
دیگر دوسری جگہ پہ گلبرگ میں، تو وہاں بھی ہم نے، کیونکہ وہاں خواتین بھی ہوں گی تو اس وجہ سے پارٹیشن ہوگا، خواتین بھی ہوں گی، تو وہاں بھی میں نے یہ نقطہ عرض کرنا ہے، لیکن یہاں بھی میں میسیج دے دوں کہ دیکھیں جناب سیدہ کی مجالس میں سب سے زیادہ فوکس ہمیں اس وقت کرنا چاہیے خواتین کے حقوق کو زندہ کرنے کی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج اسلامی حقوق اگر یہاں سے ممبر سے خواتین کے بیان نہیں ہوئے تو فیمنزم والی خواتین، فیمنزم والا ایجنڈا، فیمنزم جانتے ہیں نا آپ کیا ہے؟ فیمنزم ایک ایجنڈا ہے، فیمنزم کے پیچھے ایک بڑی خطرناک سازشیں ہیں۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ آج ہماری خواتین کو حقوق کے نام پہ لے جا کے اریاں کر رہے ہیں، برہنہ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ان کے وجود سے غیرت لے رہے ہیں۔ کیوں ہو رہا ہے یہ آج؟ کیونکہ معذرت کے ساتھ سیدہ کی مجالس ہیں، لیکن سیدہ کا تذکرہ ہے بھی تو رسمی طور پر چند چیزوں میں، لیکن سیدہ کا خطبہ ممبر پہ نہیں ہے، سیدہ کی تعلیمات ممبر پہ نہیں۔ اگر تعلیمات سیدہ ممبر پہ ہوں گی تو یقین جانے ہمارے معاشرے میں تبدیلی آئے گی۔ ہم سمجھیں بعد رسول اسلام کی پہلی معلمہ کو فاطمہ کہتے ہیں، معلمہ ہے زہرا، معلمہ ہے، دین پڑھایا ہے لوگوں کو، لوگ دین بھول رہے تھے۔ کلچر یہ کابل احبار اور عبداللہ ابن سلام جانتے ہی کیا کر رہے تھے؟ ساری من گھڑت روایات انہوں نے ڈالنی شروع کر دی۔ دیکھیں رسول اللہ کی شخصیت کا ایک اپنا بہت روب تھا ان کے اوپر، یہود کے اوپر، نصارہ کے اوپر۔ رسول اللہ جب تک موجود تھے سازشیں تو یہ کر رہے تھے مگر کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور کی شخصیت کا اپنا ایک روب تھا، ایک جلال تھا، ایک دبدبہ تھا پیغمبر اکرم کی شخصیت کا، اور یہ انتظار میں تھے کہ جیسے ہی حضور اس دنیا سے جائیں ہم فوراً اسلام پہ اٹیک کریں گے، اور یہ کامیاب ہوئے۔ انہوں نے اچھا یہ اٹیک کون سا تھا؟ یہ تلوار کی جنگ نہیں تھی، یہ سائلنٹ وار تھی اور خطرناک وار تھی۔ تلوار سے زیادہ بڑی خطرناک جنگ تھی جو جناب زہرا بھانپ گئی تھی، کیونکہ سیدہ کوئی عام خاتون نہیں ہے، بابصیرت ہے، بابصیرت ہے، باشعور عورت ہے، بابصیرت خاتون ہے، اس لیے پہچانے جناب سیدہ کا مقام۔ اللہ نے ان کو یہ مقام و یہ فضیلت اسی لیے دی ہے کہ وہ اس درجے پر ہیں، کیونکہ دیکھیں خدا مقام انہیں ہی دیتا ہے جو اس مقام کے قابل ہو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں جناب زہرا کے خطبے سے آپ کی خدمت میں انشاءاللہ کل میں کوشش کروں گا کہ آج تو صرف یہ تمہید ہے کہ ذہن کی آمادگی کے لیے میں صرف یہ پڑھ رہا ہوں، ورنہ کل یا پرسوں 2 دن جو انشاءاللہ ہیں اس میں کوشش کروں گا کہ دونوں دن آپ کی خدمت میں زیادہ سے زیادہ خطبے کی تشریح ہو۔ کیوں؟ تاکہ اس میں جناب زہرا نے خواتین کے حقوق بیان کیے، ماں باپ کے حقوق بیان کیے، معاشرے کے حقوق بیان کیے، موریلٹی، اخلاقیات کے اوپر زور دیا جناب زہرا نے، جو معذرت کے ساتھ ہمارے معاشرے سے آج نکل گئی ہے۔ چھوٹوں کو بڑوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، بڑوں کو بچوں پہ شفقت کرنا نہیں آ رہی۔ کیوں؟ اتنی مجلسیں سننے کے بعد بھی ہم کہاں جا رہے ہیں؟ سوال یہ بنتا ہے۔ اتنی زیادہ عزاداری ہو رہی ہے، اتنی زیادہ مجلسیں ہو رہی ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ ہزاروں مجلسیں ہو رہی ہیں، پھر ہمارے وجود میں تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ کیوں نہیں آ رہی؟ عزیزان محترم، اس کی کئی ملٹیپل وجوہات ہیں، میں ابھی اس میں نہیں جاتا۔ اس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ یہ ہے، معذرت کے ساتھ حقیقت ہے، سب سے بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں جو ممبر پہ آئے گا نا، شرط ہے، اسلام نے یہ شرط رکھی ہے، جو وہ کہہ رہا ہے خود بھی اس پہ عمل کرتا ہو۔ یعنی با عمل انسان کے منہ سے جب جملے نکلیں گے تو وہ اثر کرتے ہیں عوام پہ۔ اچھا ایک وجہ تو یہ ہو گئی، یہ تو آپ نے اہل ممبر کی شرط سن لی۔ دوسری وجہ، خود عوام توجہ کرے کہ ہو کیا رہا ہے، ہو کیا رہا ہے۔ معذرت کے ساتھ میں حقیقت ہے، دیکھیں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، حقیقت ہے۔ ہم جناب سیدہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، الحمدللہ سب چاہتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں سیدہ کو راضی کرنے کا طریقہ ہم خود نہ ڈھونڈیں، زہرا سے ہی پوچھیں، زہرا سے پوچھیں۔ دیکھیں ہمارا طریقہ یہ، معذرت کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ کوانٹٹی ہوگی تو جناب زہرا راضی ہوں گی کسی بھی چیز میں، کوانٹٹی نہیں، اللہ کے پاس معیار کوالٹی ہے، اخلاص ہے، خلوص ہے، زیادتی نہیں ہے۔ آپ بہت ساری، اس لیے سب سے بنیادی چیز یاد رکھیں۔ دیکھیں عزاداری، جناب سیدہ کی مجالس ابھی برپا ہو رہی ہیں، الحمدللہ ہونی چاہیے اور اس میں شرکت بھی کریں، لیکن عزاداری کے اندر اسپرچولیٹی، روحانیت کیوں نکلی؟
آج روحانیت ہے، بزرگان بیٹھے ہیں، بزرگان گواہی دیں گے، جانتے ہیں، میں جوانوں سے عرض کر رہا ہوں، یہ جانتے ہیں کہ آج سے پیچھے چلے جائیں، عزاداری کے اندر ایک خلوص تھا، اخلاص تھا. ایک چیز کا خاتمہ دیکھیں، میں یہ کئی جگہ کہہ چکا ہوں، لیکن کہنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک عملی اقدامات نہیں ہوں گے، لیکن کہنا ہمارا فرض ہے. عزاداری کے اندر سے روحانیت اس لیے نکلی کہ عزاداری میں کمرشلزم آ گیا. کمرشلزم یعنی عزاداری کو جب تک ہم کمرشلزم سے پاک نہیں کریں گے اس وقت تک آپ عزاداری روحانی طریقے سے نہیں انجام دے سکتے. اس لیے ان چیزوں کو روکنا ہوگا. مجالس برپا کریں، مجالس برپا کرنے کا حکم ہے. جناب زہرا یہ نہیں دیکھیں گی آپ نے کتنے افراد بلائے، کتنے پوسٹر لگائے، کون سا خطیب تھا، کیا نام تھا، کون سا نوحہ خان تھا. نہیں، جناب زہرا یہ دیکھیں صرف یہ دیکھتی ہے پڑھنے والا جو آیا اس میں اخلاص کتنا تھا، خلوص کتنا تھا. الحمدللہ دیکھیں، میں آپ کے اخلاص پہ شک نہیں کر رہا. فرش عزا بچھانے والے خلوص سے بچھاتے ہیں، اخلاق سے بچھاتے ہیں مومنین عزادار. لیکن ایک چیز پہ بس توجہ کریں، اور وہ یہ ہے کہ آپ سیدہ کی خوشنودی کے لیے کریں. اس کو بھول جائیں کہ کتنے لوگ آئیں گے، عوام کیا کہے گی، عوام کیا کہے. دیکھیں، عوام کو تو آپ کبھی راضی نہیں کر سکتے، عوام راضی ہوگی ہی نہیں. آپ نشتر پارک بھی بھر دیں، آپ سب کچھ بھر دیں، لا کے کچھ بھی بھر دیں، لیکن عوام نے راضی نہیں ہونا، وہ نہیں ہوگی. چھوٹا سا کام یہ کریں، اللہ کو راضی کریں. عوام راضی نہیں ہوتی، اور وہ ذات جو خدا ہے نا، دعائے کمیل میں مولا کہہ رہے ہیں یا سری الرضا، ایک ندامت کا آنسو بہتا ہے، راضی ہو جاتا. اللہ کو راضی کرنا بہت آسان ہے، عوام کو راضی کرنا آسان نہیں. یہ آپ کر کے دیکھ لیں، عوام راضی نہیں ہوتی. اس لیے مجالس سیدہ کا ہدف ہمارے وجود میں تبدیلی ہے، ہمارے اندر تبدیلی ہے. بس توجہ سے سنیں، میں چند جملے بیان کر کے ذکر مصائب پہ آؤں گا، اور باقی میں کل آپ کی خدمت میں بیان کروں گا خطبہ. جناب زہرا اس خطرے کو بھانپ گئی تھی. کیا خطرہ تھا؟ یہود و نصارہ نے باہر سے، ملحدین مشرکین نے باہر سے اسلام پہ اٹیک کیا تھا، عقائد پہ. یعنی اس وقت جو روایات پیغمبر اکرم کے نام سے تھیں ان کو تبدیل کرنا شروع کیا. اور یہ یاد رکھیں، یہ کام رکا نہیں ہے، آج بھی ہے، آج بھی ہو رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے. مثلاً ولایت مولا علی ایک ایسا موضوع ہے جس کے اوپر تشیع جان دینے کے لیے تیار ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں ولایت کے موضوع پہ آج کویت میں بعض کتابیں چھپی ہیں. کویت کے شیخ کو کب سے درد ہو گیا علی کی ولایت؟ اس لیے توجہ سنیے گا، ہوشیار رہیں. جیسے قالا امام صادق، قالا امام کاظم آتا ہے، ہم سمجھتے سب کچھ درست ہے، مولا کا نام ہے بس. نہیں، ایسے سادے لوگ امام کو چاہیے بھی نہیں. تحقیق، ریسرچ، علماء حق کی جانب رجوع کریں. آپ کو نہیں پتہ روایت میں کون سی چیز صحیح ہے، کیا ہے، عربی کے اندر کیسا قانون ہے، عربی میں کون سا جملہ کہاں استعمال ہوتا ہے. ایک جملہ کئی جگہ استعمال ہوتا ہے. میں انشاءاللہ کل جب خطبہ آپ کی خدمت میں پڑھوں گا تو آپ کو عربی کے الفاظ کی وہ سمجھ آئے گی. میں کوشش کروں گا کہ الفاظ بھی بتائیں کہ یہ جملے کہاں یوز ہوتے ہیں عربی میں، تاکہ ہمیں پتہ چلے. ہم بس توجہ سے سنیں. یعنی ایک سائلنٹ وار تھی اسلام کے اوپر، سائلنٹ وار، خاموش جنگ تھی، بالکل سرد جنگ جس کو کہتے ہیں، سرد جنگ اسلام کے اوپر تھی. یہود و نصارہ و مشرکین نے باہر سے، منافقین نے اندر سے، کیونکہ منافقین انہی کے اعلی کار تھے، اندر بیٹھے ہوئے تھے. مسلمانوں کے 3 بنیادی عقائد پہ اٹیک ہوا تھا بعد رسول: توحید، رسالت، امامت. 3 بنیادی عقائد پہ اٹیک کیا تھا دشمنان اسلام نے، بڑی خاموشی کے ساتھ، طریقے سے، پلاننگ سے. لیکن میں نے کہا نا، جناب سیدہ اس خطرے کو بھانپ گئیں، فوراً بھانپ گئی تھی. سنیے گا، توحید پر اٹیک کیا ملحدین اور مشرکین نے، رسالت کے موضوع پر من گھڑت روایتیں ڈالنے کی کوشش کی یہود و نصارہ نے، اور امامت کے موضوع پر اندر سے منافقین نے. یہ کام توجہ سنیے گا، یہ معاشرے میں اس وقت 11 ہجری میں ہو رہا ہے. حضور اس دنیا سے گئے ہیں 11 ہجری میں، یہ کام کھل کے ہونے شروع ہوا. اب توجہ سنیں، میں اگر آسان زبان میں جناب سیدہ کے قیام کو سمیٹوں تو 2 جملوں میں سمیٹوں تو یہ بنتا ہے کہ مشرکین و ملحدین سے توحید،
یہود و نصارہ سے رسالت اور منافقین سے نظریہ امامت کو بچانے کے لیے جو ہستی قیام کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ بچایا ہے زہرا نے، یہ بچایا ہے، اسلام بچایا ہے سیدہ نے۔ کربلا میں امام حسین نے بھی اسلام بچایا نا، لیکن حسین نے اسلام بچانا جس گود سے سیکھا وہ فاطمہ ہے، کیونکہ امام حسین نے خود فخر کیا تھا جب گورنر مدینہ نے مطالبہ بیعت کیا تھا تو امام حسین نے فخریہ جملہ کہا تھا۔ امام حسین فخریہ جملہ وہ اپنے والد بزرگوار کے لیے بھی کہہ سکتے تھے، لیکن والد بزرگوار کا مقام اپنی جگہ، لیکن امام حسین نے کہا میری آغوش مادر مجھے اجازت نہیں دیتی کہ پلید کی بیعت کروں۔ امام نے بتایا یہ تربیت ہے میری، کیونکہ جس وقت جناب زہرا مسجد جا رہی ہیں حسین دیکھ رہے ہیں منظر کہ ماں زہرا کیا بچانے گئی ہیں، ماں زہرا کا قدم کیا ہے، کس طرح نکلی۔ روایت کے جملے سنیے گا، جناب زہرا راوی کہتے ہیں، اس خطبے کے راوی ہیں عبداللہ ابن حسن اپنے آبا و اجداد سے اس خطبے کو نقل کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن حسن کون ہے؟ عبداللہ ابن حسن مسنہ کے بیٹے ہیں۔ جناب حسن مسنہ جو کربلا میں شہید نہیں ہوئے تھے، زخمی حالت میں ان کے کچھ قبیلے والے جو ہے وہ انہیں لے گئے تھے۔ حسن مسنہ امام حسن کے بیٹے ہیں، کربلا میں موجود تھے لیکن شہادت نہیں ہوئی۔ امام حسن کے بیٹے ہیں حسن مسنہ کے یہ بیٹے ہیں عبداللہ، اور ان کو اعزاز یہ ہے عبداللہ ابن حسن کو ان کو عبداللہ محض، تاریخ میں عبداللہ محض بھی کہا جاتا ہے، مخصوص عبداللہ، کیونکہ ان کو اعزاز یہ ہے کہ ان کے دادا امام حسن ہیں، نانا امام حسین ہیں۔ ان کا شجرہ اتنا اعلیٰ ہے کہ نانا امام حسین ہے، دادا امام حسن ہے، اور پھر عبداللہ محض انہی کے بیٹے ہیں محمد نفس زکیہ، تاریخ میں جن کا نام ہے محمد نفس زکیہ، اور پھر انہی کی تیسری یا چوتھی پشت کے اندر حضرت عبداللہ شاہ غازی، جن کا مزار کراچی میں ہے، آپ جانتے ہیں حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ اس طرح شجرہ ان کا ہے۔ عبداللہ ابن حسن اپنے آبا و اجداد سے اس خطبے کو نقل کرتے ہیں۔ میں کل آپ کی خدمت میں حوالے بھی دوں گا کہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی یہ خطبہ نقل ہوا اور شیعہ کتابوں میں بھی نقل ہوا، اس لیے دے رہے ہیں تاکہ ایک دلیل کے ساتھ بات ہو کہ بھئی جناب زہرا گئی ہیں تو خطبے کے اندر یہ خطبہ مدلل خطبہ ہے، یعنی دونوں نے نقل کیا، اہل سنت کی کتابوں کا ریفرنس بھی اور تشیع کی بھی۔ اہل سنت کے 3 یا 4 کتابوں میں یہ خطبہ نقل ہوا ہے اور تشیع کی متعدد کتابوں میں ہوا۔ عبداللہ ابن حسن کہتے ہیں، نقل کرتے ہیں اپنے آبا و اجداد سے، کیونکہ عبداللہ ابن حسن اس وقت موجود نہیں تھے، وہ حیات نہیں تھے، یعنی وہ تو بعد میں آئے ہیں جناب زہرا کے دور میں، تو اپنے آبا و اجداد سے نقل کرتے ہیں، اپنے آبا سے، اور یہ سلسلہ جاتا ہے امام حسن تک، امام حسن موجود تھے، وہاں سے یہ سند ہے اس روایت کی، نقل کیا جاتا ہے کہ جب حکومت وقت نے فدق کو اپنی تحویل میں لیا، فدق کو اپنی کسٹڈی میں لیا، بس یہ 2 جملے سنیے گا، میں آپ کی زحمت تمام چند جملے مصائب کے پڑھوں گا۔ جب فدق کو اپنی تحویل میں لیا کسٹڈی میں، تو اس وقت جناب زہرا باہر نکلی، لیکن یہ یاد رکھیں، میں بار بار اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ فدق کو جناب زہرا نے ایک ٹاپک بنایا، موضوع بنایا، لیکن نکلی تھی اسلام بچانے، ولایت بچانے، کیونکہ ولایت کا مسئلہ تھا۔ کیونکہ دیکھیں اگر خالی فدق کا ہی مسئلہ ہوتا، صرف فدق کا، تو جناب سیدہ جاتی فدق کے ٹاپک پہ 2 ٹوک بات کرتی، دلائل دیتی قرآن سے جو انہوں نے دیے، اور پھر آ جاتی واپس، لیکن نہیں، بی بی نے خطبے میں توحید، رسالت، تخلیق کائنات، امامت کا موضوع، ولایت کا موضوع، قرآن کا ٹاپک، رشتہ داروں کے حقوق، صلہ رحمی، یعنی احکام شرعیہ، نماز کا فلسفہ، روزے کا فلسفہ، لوگوں کی ذمہ داریاں، امت کی ذمہ داریاں، اور پھر یہ سارے ٹاپکس، موضوعات بیان کرتی ہوئی بی بی پھر آخر میں آ کے فدق کا موضوع بیان کرتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پورا خطبہ جو اتنا طویل ہے، جناب زہرا ولایت کے موضوع پر زیادہ بات کی ہے خطبے میں۔ اس کی وجہ کیا ہے
کیونکہ اصل مسئلہ تھا ولایت کا۔ دیکھیں مسائل دو طرح کے ہوتے ہیں، ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، ایک ثانوی مسائل ہوتے ہیں اور ایک بنیادی ہوتے ہیں، فنڈامنٹل، بنیادی۔ ہماری نگاہ ثانوی مسائل پہ ہوتی ہے، لیکن نہیں، اگر ہم بنیادی مسئلوں کو حل کر لیں ثانوی خود ہو جاتے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ ثانوی خود ہو جاتے ہیں اگر ہم فنڈامنٹل بنیادی مسئلوں پہ، بنیادی مسئلوں کو حل کرنا شروع کریں۔ تو اصل میں مسلمانوں کا اس وقت بعد پیغمبر اکرم بنیادی مسئلہ تھا ولایت، ثانوی مسئلہ تھا فدق۔ ثانوی کو جواز بنا کے زہرا نے بنیادی مسئلے پہ توجہ کرائی۔ یہ جناب سیدہ کی ذہانت ہے، زیرکی ہے، بصیرت ہے، اعلیٰ بصیرت ہے سیدہ کی، کہ اصل ولایت کی جانب رخ کرنا تھا امت کا۔ ولایت ہی تو بتا نہیں تھی، لیکن توجہ پہلے کرائی ثانوی مسئلے کی جانب، ثانوی بھی بتایا۔ اب بعض مورخین نے لکھا تاریخ میں، اس وقت کی حکومت کو بچانے کے لیے بعض نے لکھ دیا کہ بھائی فدق تحویل میں لیا، بیچاروں کی مجبوری تھی۔ یہ بعض لکھا ہے تاریخ میں، کہنے لگے بھائی کیوں مجبوری تھی؟ کہا مجبوری یہ تھی کہ نئی نئی حکومت بنی تھی اور پیسے نہیں تھے حکومت کے پاس، خزانہ خالی تھا۔ یہ لکھا ہے تاریخ میں، بعض لوگوں نے بچانے کے لیے حکومت کو۔ آپ لوگ پریشان نہ ہوا کریں، یہ خزانے خالی کا نعرہ شروع سے لگ رہا۔ ابھی ہم یہ سمجھتے ہیں یہ آج شروع ہوا ہے، نہیں، یہ سنت ہے کسی کی، یہ باقاعدہ ایک سنت ہے کہ خزانے خالی ہیں۔ اس وقت بھی یہ نعرہ لگایا بعد رسول، بھائی حضور خزانے خالی چھوڑ کے تھوڑی گئے تھے، یہ تو معاذ اللہ پیغمبر اکرم پہ پھر تہمت ہے۔ رسول تو کوئی خزانہ خالی چھوڑ کے نہیں گئے تھے، امت کو دے کے گئے تھے۔ سب سے بڑا خزانہ تو ذات علی تھی، سب سے بڑا خزانہ تو وہ غدیر میں رسول اللہ نے بتا دیا تھا یہ ہے امت کا خزانہ، اس کا دامن تھام لو۔ بہرحال توجہ سنیں، بعض نے کہا کہ بھائی حکومت کے پاس پیسے نہیں تھے، مال نہیں تھا، کیا کرتے بیچارے، اس لیے انہوں نے، لیکن توجہ سے سنیں، لکھنے والوں نے لکھ دیا، زہرا کو پہچانا نہیں زہرا کیا ہے، کتنی سخی ہے۔ تو آؤ اس کا جواب انہی کے رویے کے مطابق دیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر چلو مان لیتے ہیں آپ کی بات، چند لمحے کے لیے مان لیتے ہیں کہ حکومت کے پاس پیسہ نہیں تھا اس لیے فدق لے لیا، تو بس پھر حکومت کو چاہیے تھا کہ زہرا سے فدق چھینتے نہیں، مانگ لیتے، مانگ لیتے، کیونکہ زہرا کا مقام تو پہچانو، سیدہ وہ ہے کہ جب خیبر میں امیر المومنین کو مال غنیمت ملا، سب سے زیادہ مال غنیمت مولا کو ہی ملا تھا کیونکہ فتح ہی ان کے ہاتھ سے ہوا خیبر، مال غنیمت ملا، یہودیوں کے بچے اور عورتیں رو رہے تھے، کھانے کو نہیں تھا بھوک سے اور اس سے افلاس سے، مولا علی نے اپنا سارا جو اپنے حصے کا مال تھا سب بانٹا، سب بانٹ کے گھر آ گئے۔ اب جیسے ہی گھر آئے، یہ دیکھیں خواتین کے لیے بھی بڑا میسج ہے کہ شوہر کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ جیسے ہی گھر آئے تو جناب زہرا نے پوچھا کہ ابو الحسن وہ مال خیبر فتح ہوا، آپ کو مال؟ جناب زہرا کو مال نہیں چاہیے تھا، میسج دینا تھا تمام امت تک، کیا کہ اے علی وہ مال جو آپ کو ملا تھا، تو مولا علی نے کہا وہ تو میں نے بانٹ دیا مستحقین میں، فقراء میں، یتامہ میں، مساکین میں بانٹ دیا۔ تو زہرا نے جانتے ہو کیا کیا؟ یہ ہے زہرا۔ زہرا فوراً سجدے میں گئی اور کہا پروردگارہ تیرا شکر ہے علی جیسا شوہر عطا کیا۔ بس عزیزان محترم مانگ لیتے زہرا سے، اتنی سخی ہے زہرا۔ فدق کیا ہے؟ فدق ایک پراپرٹی ہے، فدق ایک جائیداد ہے، فدق کھجوروں کے باغ، زرخیز زمین تھی، فدق ایک زرخیز زمین تھی، لیکن دنیا میں ہی ہے نا، دنیاوی تھی نا۔ زہرا سے مانگ لیتے، طریقہ غلط تھا، لیکن زہرا فدق پہ نہیں روئی، جھٹلانے پہ روئی۔ درد سمجھے زہرا کا، سیدہ نے خود کہا ہے، مولا علی سے کہا اجرکم اللہ، خدا آپ کا گریہ قبول کرے، زہرا آپ سے راضی ہوں۔ بس چند جملے سنیے گا مصائب کے، چند جملے۔ یکم جمادی الثانی ہے، 2 مہینے 8 دن آپ نے امام حسین کا پرسہ دیا تھا زہرا کو، لیکن اب
प्यासे हुसैन को पुरसा देना। अजरकुमुल्लाह अजरकुमुल्लाह। अज़ादारो आज किसको पुरसा देने आए हो? आज हुसैन को पुरसा देना है, माँ ज़हरा का। आज इमाम हसन को पुरसा देना, आज सरकार दो आलम को पुरसा देना, सब्ज़ गुंबद वाले को पुरसा देना, मुज़म्मिल व मुदस्सिर को पुरसा देना है। नबी की बेटी, कायनात की सबसे अफजल खातून सैयदतुन निसाइल आलमीन। सुनना अज़ादारो, रावी कहता है कि चादर लेकर जब बीबी दरवाजे से बाहर निकली घर की, जो रिवायत में है सुनना, और चंद जुमले बस मैं पढ़ूंगा, इसी में आपने गिरिया करना है और इमाम ज़माना को खुसूसी तौर पे पुरसा देना। अब नहीं मालूम इमाम ज़माना कहाँ होंगे, शायद बक़ैया में हो, उजड़ी हुई कब्र पे होगा ना ज़हरा का बेटा, उजड़ी हुई कब्र पे होंगे। ज़हरा इतनी मज़लूम है, आज भी ज़हरा की कब्र उजड़ी हुई है। सुनना अज़ादारो, अजरकुमुल्लाह अजरकुमुल्लाह। बस सुनिएगा चंद जुमले। सैयदा ने चादर ओढ़ी, रिवायत में है, और मस्जिद के लिए तैयार हुई। चादर ओढ़ के जब घर से निकली, चंद घर की ख़वातीन भी साथ थीं, जनाब फ़िज़्ज़ा भी थी, और चंद और ख़वातीन जो घर में मौजूद थीं, जनाब सलमा थी, और चंद ख़वातीन के नाम तारीख़ में लिखे गए जो बीवी के साथ आईं। जनाब ज़हरा मस्जिद में पहुँची, मस्जिद में गई। मस्जिद में पर्दा डाला हुआ था, पर्दा डाला हुआ था, पर्दा डाला गया। इस तरफ जनाब ज़हरा थी और बीवी के साथ चंद ख़वातीन थी, मदीना की, घर की थी, और चंद मदीना की थी। पर्दे के उस तरफ मस्जिद मुहाजिरीन व अंसार से भरी हुई थी, तमाम मुसलमान थे, सहाबा मौजूद थे, मुहाजिरीन व अंसार थे। जनाब ज़हरा ने खुतबा शुरू नहीं किया, ये रिवायत के जुमले में नक़ल कर रहा हूँ। क्या किया जनाब ज़हरा ने, सुनेंगे। सबसे पहले बैठी रहीं और बुलंद आवाज़ से गिरिया शुरू किया, गिरिया शुरू किया। और रावी कहता है गिरिया इतना शदीद था कि नबी की बेटी के साथ औरतें भी रोने लगी। और खाली औरतें नहीं रोईं, रावी कहता है तमाम मर्द भी रोने लगे। गिरिये के अंदर इतना दर्द था नबी की बेटी की, सैयदा के गिरिये में इतना दर्द था। अजरकुमुल्लाह। बस अज़ादारो सुनना, जब गिरिया, पहले बुलंद आवाज़ से गिरिया किया जनाब ज़हरा ने। जब गिरिया कर चुकी, किस पे गिरिया किया सुनोगे? अपने बाबा पे गिरिया किया, विलायत छोड़ने वालों की बेहिसी पे गिरिया किया। अली की विलायत छोड़ी, उनकी बेहिसी पे रोई, अली को तन्हा करने वालों पे रोई कि तुम अपनी जिम्मेदारी भूल गए। देखो ज़हरा किस पे रोती है। आज भी ज़हरा उस पे रोती है जो इमाम की इताअत ना करे, इमाम की इताअत पर जिन्होंने इताअत नहीं की, ज़हरा उन पे रोई है, उन पे रोई हैं। इतना बुलंद आवाज़ से गिरिया हुआ। अब जब बुलंद आवाज़ से जब गिरिया बंद हुआ तो अब सैयदा ने खुतबा दिया। खुतबा दे के जब वापस पलटी, रावी के जुमले सुनना। यही रावी कहता है जब जा रही थी ना मस्जिद की जानिब, तो पुश से ऐसा लगता था जैसे रसूलुल्लाह जा रहे हैं। हू बहू चलने का अंदाज़, गुफ्तगू हुजूर की तरह थी। लेकिन अज़ादारों कलेजा थामना, ये रावी कहता है जब मस्जिद से वापस आई ऐसा लगता था बूढ़ी औरत आ रही। अजरकुमुल्लाह। सैयदा आपसे राज़ी हो, इमाम ज़माना आपका गिरिया कबूल करे। सुनना अज़ादारो, चंद जुमले और सुनना। घर में आई वापस, खुतबा दे दिया, इस हालत में आई जैसे बूढ़ी औरत आती है। वापस आई घर में, आने के बाद घर के दरवाजे के अंदर जो दहलीज थी, अंदर दाखिल हुई, हुजरे में नहीं गई, दहलीज पर बैठ गई। सुन आज़ादारो, नबी की बेटी पर गिरिया करने आए। सुनो मुसलमानों, जहाँ तक आवाज़ जाए, जहाँ तक मैसेज जाए, सुनो मुसलमानों, नबी की बेटी के साथ मदीना में क्या हुआ है। मुसलमानों, हमसे पूछते हो हम रोते क्यों हैं, सुनो नबी की बेटी के साथ क्या हुआ। इस पे रोते हैं हम जो नबी की बेटी के साथ हुआ। सुनना क्या हुआ। घर के अंदर दहलीज थी, दहलीज पे बैठ गई बिनते नबी और घर में फिर रोने लगी। यहाँ भी बुलंद आवाज़ से गिरिया किया। सुनना आज़ादारो, अली करीब आए, अबुल हसन करीब आए। अली ने आकर दिलासा दिया, तसल्ली दी, संभाला, और अली ने एक जुमला कहा, पूछा बिनते नबी लगता है हक नहीं मिला। अजरकुमुल्लाह। सुनना आज़ादारो, कहा बिनते नबी लगता है हक नहीं मिला।
عزادارو ابھی تک تو زہرا رو رہی تھی نا، لیکن اب جو سیدہ نے کہا نا اس پہ علی روئے. اور سنو گے علی کتنا روئے؟ جب تک علی زندہ رہے سیدہ کے جملے پہ روتے رہے. کیا کہا زہرا نے؟ ابو الحسن نے کہا بنت نبی لگتا ہے حق نہیں ملا. زہرا نے کہا علی مجھے جھٹلایا گیا ہے. اجرکم اللہ. آخری چند جملے اور سننا، چند جملے اور سننا. کہا علی مجھے جھٹلایا گیا ہے. اے کاش کہ اب رک جاتے، اب رک جاتے. نہیں دیا فدق، نہیں دیا فدق، حق غصب کر لیا، اب تو رک جاتے نا. لیکن عزادارو کلیجہ تھام کے سننا، مدینہ میں ایک دن ایسا آیا کہ انہوں نے لکڑیاں جمع کی. لکڑیاں جمع کر کے اس دروازے پہ آ گئے جس پہ ملائکہ نازل ہوتے تھے. سننا آخری جملے، آخری جملے سن لو. آنے کے بعد دروازے پہ کھڑے ہو گئے اور بلند آواز سے کہتے ہیں علی کو باہر نکالو، ابو الحسن کو باہر نکالو. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں علی کیوں نہیں آئے؟ تو سنو، علی نے اٹھنا چاہا، زہرا نے کہا علی میں ان سے بات کروں گی. سیدہ نے کہا علی میں ان سے بات کروں گی. مجھے نہیں معلوم بی بی کیا پیغام دے رہی ہیں، شاید بی بی یہ کہہ رہی ہوں علی ولایت کی جنگ زہرا لڑے گی. علی ساری جنگیں آپ نے لڑی ہیں، اب یہ جنگ میں لڑوں گی. آئی عزادارو سننا، نبی کی بیٹی دروازے کے پیچھے آ کے کھڑی ہو گئی. آگے دروازہ ہے، پیچھے دیوار ہے، بیچ میں فاطمہ ہے، بیچ میں بنت نبی ہیں. کہتی ہیں بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا ابو الحسن کو نکالو. کہا ابو الحسن نہیں آئیں گے. ابو الحسن قرآن جمع کر رہے ہیں، قرآن جمع کر رہے ہیں. ابو الحسن مصروف ہے، قرآن جمع کر رہے ہیں. سنو گے انہوں نے کیا کیا؟ ابھی گفتگو ہو رہی تھی، کہنے لگے اگر ابو الحسن نہیں آئے ہم گھر میں آئیں گے. ادھر زہرا نے کہا، اب زہرا کی آواز بلند ہوئی. کہا کس گھر میں آنے کی بات کرتے ہو؟ گھر کا مقام بھول گئے؟ اس پر میرے بابا رسول خدا نماز فجر پہ جانے سے پہلے سلام کرتے تھے. آخری جملے سننا، ہو گئی گفتگو تمام. اجرکم اللہ. کہتے میرے بابا سلام کرتے تھے. عزادارو اجرکم اللہ، سیدہ آپ سے راضی ہوں. ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی، دروازہ جلا دیا گیا. جلتے دروازے کو گرایا گیا. دعا کرنا میں پڑھ دوں، بہت سخت مرحلہ ہے. دروازہ جب گرا، سنو گے کیا منظر تھا؟ نبی کی بیٹی زمین پہ گر گئی. حسنین یہ منظر دیکھ رہے تھے، زینب یہ منظر دیکھ رہی تھی. خدا کسی بچوں کو یہ منظر نہ دکھائے کہ اس طرح ماں کے ساتھ ہوتا ہے. اجر رسالت ادا ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے سنو. جب دروازہ گرا، سیدہ زمین پہ گر گئی. جیسی سیدہ زمین پہ گری، آواز دی فضا میرے قریب آؤ، فضا میرے قریب آؤ. فضا دوڑ کے آئیں، زہرا کا سر اپنے زانو پہ رکھا. سنو گے منظر کیا تھا؟ سیدہ کے دونوں ہاتھ پسلیوں پر تھے. سیدہ کے دونوں ہاتھ پسلیوں پر تھے، سر فضا کی گود میں تھا. زہرا کو اپنی پسلیوں کی فکر نہیں تھی. فضا کو کہتی ہے فضا کان قریب لاؤ. فضا قریب آئی. کہا فضا یہ بات میرے علی کو پتا نہ چلے، علی کے دل پہ پہلے ہی غم ہے. کہا بی بی نہیں بتاؤں گی کیا ہوا. کہا فضا میری پسلیاں ٹوٹ گئی. فضا میرا محسن شہید. فضا میرا محسن. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارہ ہمارے مجلس اعظم میں آنے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. پروردگارہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء حق کی حفاظت فرما، حاضرین کی شرعی حاجات کو مستجاب فرما. پروردگارہ غم زہرا میں بہتے ہوئے ان آنسوؤں کا واسطہ، ان آنسوؤں کا واسطہ جتنے مومنین یہاں تشریف فرمائیں، جو بھی ان کی شرعی حاجات ہیں بحق زہرا و ابیہا و بعلیہا و بنیہا، ان کی تمام شرعی حاجات کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما.
پروردگارہ یہ عزادار زہرا کا پرسہ دینے آئے ہیں، پروردگارہ ان تمام عزاداروں کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرما، تمام عزاداروں کی حفاظت فرما، تمام زائرین جو اس وقت مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، گئے ہوئے ہیں اور جو وہاں موجود ہیں، پروردگارہ تمام زائرین کی حفاظت فرما، تمام زائرین کو معرفت کے ساتھ زیارات کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ ہم سب کو بھی حج و زیارت کے شرف سے مشرف فرما، بانی مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، شرکاء مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، پروردگارہ مظلومین فلسطین، مظلومین کشمیر، مظلومین بحرین، مظلومین یمن، مظلومین عراق، مظلومین شام، مظلومین پاکستان، دنیا میں جہاں کہیں بھی مظلومین ہیں، خدایا تمام مظلومین کو شجاعت، استقامت اور کامیابی عطا فرما، ظالمین کو ان کے ظلم سمیت نابود فرما، پروردگارہ مملکت پاکستان کو استحکام عطا فرما، پروردگارہ امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے ناصر و مددگاروں میں شمار فرما، امام کے ظہور کی راہ ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔